12 جون 2025 بروز جمعرات کو انڈیا میں ایک بہت بڑا حادثہ رونما ہوا۔ احمد آباد ایئرپورٹ سے لندن کی فلائٹ اڑی اور جہاز صرف 30 سیکنڈ اڑا اور گر کر تباہ ہو گیا۔ الامان والحفیظ 242 مسافروں میں سے 241 وہیں مر گئے۔ ایک شخص نے چھلانگ لگا کے اپنی جان بچا لی۔ بہت بڑا واقعہ ہے اور اس میں مسلمان بھی تھے۔ ایک اسلامی بھائی جو طالب علم تھے وہ بھی شہید ہوئے۔ جامعۃ المدینہ لندن میں پڑھتے تھے، چھٹیوں پہ آئے تھے اور اسی جہاز پہ سوار ہو کے دوبارہ اپنے مدرسے میں پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، وہ شہید ہو گئے۔ اللہ کریم ان کی بخشش فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ ہماری دلی ہمدردیاں ہیں ان کے ساتھ اور دیگر مسلمانوں کے ساتھ اور فیملیز کے ساتھ۔ بہت بڑا واقعہ ہے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا، کس کی ذمہ داری تھی، کس کی غفلت تھی، اور اڑتے ہوئے ہی 30 سیکنڈ کے بعد وہ جہاز تباہ ہو گیا۔ حالانکہ جہاز میں 2 انجن ہوتے ہیں، ایک انجن فیل ہو جائے دوسرا اس کو اسٹارٹ کر لیتے ہیں، اور اڑنے سے پہلے ہی لوگوں نے ویڈیوز بنا کے شیئر کی کہ ایسی نہیں کام کر رہا، اندر بجلی کا نظام صحیح نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ ان کی اندر کی خرابی ہے۔ جنہوں نے اس کا سیٹ اپ بنانا تھا وہ انجینئر حضرات، جنہوں نے اس کو تیار کرنا تھا، انہوں نے کوتاہی کی ہے۔ ان کو پکڑا جائے، کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور انہیں سزا دی جائے۔ یہ کیسی غفلت ہے؟ اتنا بڑا مسافر طیارہ لندن کے لیے جا رہا ہے اور بجلی نہیں ہے، ایسی نہیں ہے، کتنی سستی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو پکڑا جائے اور ان کو سزا دی جائے۔ اور اس میں دوسرا فیکٹر بھی ہے کہ شاید نااہل لوگ اس میں ہوں۔ دنیا میں اکثر واقعات نااہل لوگوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل لوگوں تک پہنچاؤ، میرٹ رکھو کہ جو اس کا اہل ہے وہ آگے جائے۔ جب سفارشیں چلتی ہیں اور اس طرح کے کام ہوتے ہیں تو پھر نااہل لوگ آتے ہیں اور اس طرح کے واقعات، اس طرح کی چیزیں جو رونما ہوتی ہیں۔ پاکستان میں بھی بہت سارے واقعات ان نااہل لوگوں کی وجہ سے ہوئے ہیں، اور اس وقت ہماری حکومت ساری کی ساری نااہل ہے، کیونکہ ہم نے ان کو ووٹ نہیں دیے، بلکہ پاکستانی قوم نے ان کو ووٹ نہیں دیے۔ یہ لوگ زبردستی آئے ہیں اور انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، ان نااہل لوگوں نے۔ ابھی جو یہ بجٹ آیا ہے اس نے تو عوام کو تباہ و برباد کر دیا۔ کوئی ایک چیز عوام کے فائدے کے لیے نہیں ہے، سب حکمرانوں کے فائدے کے لیے۔ انہیں پتہ ہے کہ ہم نے عوام میں جانا ہی نہیں، ہم ووٹ کی طاقت سے آئے نہیں، ہم نے کیا جواب دینا ہے، اپنی مراد بڑھائی ہیں۔ اور اس پر نجم سیٹھی نے ایک لطیفہ سنایا، اسے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حالت کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی لطیفہ ہے، آپ اس کو حقیقت سمجھ لیں یا لطیفہ سمجھ لیں، کہ زرداری صاحب ناراض ہوئے پرائم منسٹر شہباز شریف سے کہ بجٹ سے متعلق آپ نے کوئی مشاورت نہیں کی، بڑے ناراض ہوئے اور پیغام پہنچایا۔ شہباز شریف صاحب دوڑے دوڑے آئے، جناب آپ کیوں ناراض ہیں، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ بجٹ آپ نے بولنا ہے اور آپ نے جو ہے ہم سے مشاورت نہیں کی۔ انہوں نے کہا سر ہم سے بھی مشاورت نہیں ہوئی، یہ کہیں اور سے بن کے آیا ہے، اب خود اندازہ لگائیں۔ اور پرسوں کامران شاہد نے اپنے چینل پہ یہ بات بتا کے کہا کہ یہ لطیفہ نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ جب عوام کو پتہ چلا اور میڈیا پہ یہ بات آئی کہ اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر وغیرہ کی تنخواہیں 2.5 لاکھ سے 21 لاکھ تک بڑھا دی گئی ہیں، تو پرائم منسٹر نے نوٹس لیا کہ جناب 2.5 لاکھ سے 21 لاکھ تک یہ تنخواہیں کیسے بڑھا دی گئیں، یعنی پرائم منسٹر کو بھی نہیں پتہ۔ حالانکہ جو بجٹ بنتا ہے پرائم منسٹر کی نگرانی میں بنتا ہے، وہ دیکھتا ہے اس کو، اسے بھی نہیں پتا کہ بجٹ بنا کیسے۔ سولر سسٹم جو لوگ لگا رہے تھے اور پینلز لے رہے تھے اس پر جناب علی 18% ڈیوٹی لگا دی تاکہ لوگ ہم سے بجلی لیں اور اپنی نہ بنائیں، یہ سکون نہ کریں، یعنی ہم جتنے ٹیکس لگاتے جائیں اسی طرح کرتے رہیں۔ تو یہ نااہل لوگوں کا کام ہے۔ انڈیا میں حالت بہت بہتر ہے پاکستان سے، میں تو حیران ہوتا ہوں کہ ان کو جنگ کی کیا پڑی ہے، بھائی آپ ترقی کرو۔ انڈیا میں 13% غربت تھی 2017 میں، اب وہ 5% آ گئی ہے۔
ہمارے یہاں 17% تھی 2017 میں، اب 45% غربت بڑھ گئی ہے۔ آج تک انڈیا میں مارشل لاء نہیں لگا اور پاکستان مارشل لاء سے نکلتا ہی نہیں ہے۔ اب تو بغیر بتائے مارشل لاء لگا ہوا ہے، ہر ادارے میں فوجی بیٹھا ہوا ہے، ریٹائر فوجی۔ فوج سے بھی محبت ہے، لیکن اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں پھر لوگ فوج سے نفرت کرتے ہیں۔ بھئی نادرا میں کیا کام ہے ایک ریٹائر فوجی کا؟ ایک وابڈا میں کیا کام ہے ایک ریٹائر فوجی کا؟ ایک بینک میں کیا کام ہے ایک ریٹائر فوجی کا؟ آپ کا بچہ، ہمارا بچہ محنت کر کے اکنامکس پڑھ کے 40-45 سال کا تجربہ لے کے وہ کیوں نہیں چیئرمین بن سکتا؟ تو ریٹائر وہ کیسے آ کے وہ چیئرمین بنتا ہے؟ پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے پنجاب یونیورسٹی، اس میں جناب علی چانسلر لگ گیا ایک فوجی۔ تو وہاں ایک پروگرام ہوا تو چانسلر صاحب نے ایک بہت بڑے پرانے جو وہاں لیکچرر سمجھ لیں جن کو بننا تھا چانسلر، ان سے پوچھا، غالباً ان کا نام تھا مجاہد، کہ مجاہد صاحب آپ کی کیا وش ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں پشاور کا کور کمانڈر بننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جناب علی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے فوج کے رولز کا، نہ آپ نے ٹریننگ کی ہے، نہ آپ نے وقت گزارا ہے، تو آپ کور کمانڈر کیسے بن سکتے ہیں؟ ان کا سر اس طرح میں بن سکتا ہوں جس طرح آپ چانسلر بنے ہیں پنجاب یونیورسٹی کے۔ آپ کو کیا پتہ ہے؟ آپ نے کون سی تعلیم اس طرح کی حاصل کی ہے؟ BA پاس ہیں، اس کے بعد آپ نے کورسز کی ہیں اور آپ ریٹائر ہوئے ہیں اور اب آپ جو ہے وہ چانسلر بن گئے ہیں، تو آپ جو ہے وہ تعلیم کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ تو ناظرہ کا چیئرمین فوجی، اسے کیا پتہ؟ جنہوں نے پوری زندگی گزاری ہے، لگائی ہے، تو وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، یہ کہ ریٹائر فوجی بہتر جانتا ہے۔ فوج سے نفرت نہیں، محبت ہے، جنگ جیتی ہے ہم نے، لیکن اس طرح کے جب کام ہوتے ہیں تو عوام پھر کیا کرتی ہے؟ نفرت کرتی ہے، عوام غصہ کرتی ہے کہ یہ کیا، یعنی کہ 60 سال تک آپ نے ملک کو لوٹا، ہر چیز لی، مراعات لی، اب ریٹائر ہونے کے بعد بھی جان نہیں چھوڑ رہے۔ میری خواہش ہے کہ اس طرح کا ایک قانون بننا چاہیے، بلکہ شاید بنا ہو کہ جو سرکاری نوکری کرے ریٹائر ہو جائے اس کے بعد سرکاری جاب نہیں کرنی چاہیے اسے، ادھر سے سرکاری نوکری پھر وہاں جاب۔ پچھلے دنوں کام ہوا تھا کہ جو سرکاری نوکری کرنے کے بعد ریٹائر ہو، پھر اگر سرکاری جاب کرے گا یہاں تو یہاں پینشن ملے گی اسے، یا یہ نوکری ملے گی، لیکن وہ بھی ایسے مطلب اس کو اکھاڑ کے پھینک دیا اس قانون کو۔ تو انڈیا میں کبھی بھی مارشل لاء نہیں لگا، وہاں میرٹ کافی بہتر ہے۔ بھئی آپ لوگ ترقی کرو، ہم تو جہاں ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے کب اس مصیبت سے ہمیں چھٹکارا ملے گا، کیونکہ ہمیں تو جکڑا ہوا ہے ایسا ہی، کوئی عوام کو سکون نہیں ہے، کوئی عوام کو اطمینان نہیں ہے، جس کو چاہتے ہیں نااہل آدمی کو اوپر لگا لیتے ہیں، جس کا نہ تجربہ ہوتا ہے نہ اس میں ایمانداری ہوتی ہے، بیمان کرپٹ آدمی کو اوپر آ کے لگا لیتے ہیں اپنی مرضی سے، تاکہ اس سے بھی کام نکالنا ہے، اپنا بھی کام نکالنا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کون لوگ جو میرٹ پہ نہیں آئے، نااہل ہیں، جنہوں نے آپ کو اتنا نقصان پہنچایا۔